10,000 سال پرانا زیر ابراز، مگر بنانے والا کون؟ تائیوان کے تقریباً 100 کلومیٹر دور جاپان کے یوناگونی جزیرے کے قریب سمندر کی سطح سے تقریباً 85 فٹ نیچے ایک ایسا مقام موجود ہے جیسے کچھ لوگ ایک ڈوبا ہوا شہر کہتے ہیں۔ اس مقام کو 1986 میں دریافت کیا گیا تھا، جہاں ایک بہت بڑا اہرام نما ڈھانچہ، سڑکوں جیسے راستے، عمارتوں جیسی ساختیں اور اسٹیڈیم جیسی جگہ دکھائی دیتی ہے۔ کئی نظریات کے مطابق یہ شہر بحر الکاہل کے گمشدہ براعظم MU کا حصہ تھا، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تب سامنے آئی جب اس مقام پر سائنسی تحقیق کی گئی، کیونکہ تحقیق کے مطابق یہ شہر شاید انسانوں نے بنایا ہی نہیں تھا۔ تو آخر جاپان کے اس زیر اب اہرام نما شہر کو کس نے بنایا اور یہ سمندر کے اندر کیسے ڈوبا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یوناگونی دنیا بھر میں ڈائننگ لوکیشن کے طور پر بہت مشہور ہے، خاص طور پر سردیوں میں، کیونکہ اس وقت ہیمر ہیڈ شارک کی تعداد بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ سال 1986 میں یہاں کے ٹورزم ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر کیہیچیرو راتا کے شارک دیکھنے کے لیے سمندر میں اترے، مگر جب انہیں شارک نظر نہیں آئے تو وہ مزید گہرائی میں چلے گئے۔ پیارے دوستو، وہاں انہیں سمندر کی تہہ سے اوپر اٹھتی ہوئی ایک بڑی چٹان نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ عام چٹان نہیں بلکہ ایک اہرام جیسی ساخت تھی۔ اس کے آس پاس مزید پتریلے ڈھانچے بھی موجود تھے جو سڑکوں، پلیٹ فارمز اور عمارتوں جیسے لگ رہے تھے۔ اراکاتا نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک بہت بڑی دریافت ہے۔ انہوں نے اس کی اطلاع جاپان کے جامعات کو دی۔ اس کے بعد ریکیو یونیورسٹی کے میرین جیولوجسٹ پروفیسر ماساکی کیمورا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب اس مقام کا جائزہ لیا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق یہ ڈھانچے کسی ایسی قدیم تہذیب کے آثار ہو سکتے تھے جو کسی سمندر سے اوپر موجود تھے اور بعد میں پانی کی سطح بلند ہونے یا کسی قدرتی آفت کے باعث ڈوب گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کسی قدیم آبادی کے آثار پانی کے نیچے ملے ہوں۔ پیارے دوستو، 1960 میں اسرائیل کے قریب بحیر روم میں 40 فٹ نیچے ایک قدیم گاؤں ملا جس کی عمر تقریباً 9000 سال تھی۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں بھارت کے ساحل گجرات کے قریب سمندر میں دوارکا کے آثار ملے جن کی قدامت ہزاروں سال بتائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے جب یوناگونی میں یہ مقام ملا تو اسے بھی برف پانی دور کے اختتام اور سمندری سطح بلند ہونے سے جڑا گیا۔ اس مقام کی تفصیلی میپنگ کی گئی جو تقریباً 45,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، میپنگ کے بعد کچھ حیران کن دعوے بھی سامنے آئے۔ کہا گیا کہ یہ ایک مکمل شہر تھا۔ اہرام نما سب سے بڑا ڈھانچہ ایک قلعے جیسا تھا جس میں 5 مندر، ایک بڑا دروازہ اور پلیٹ فارم موجود تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پتھروں پر نامعلوم زبان میں گندہ تحریریں اور کچھ پتریلے اوزار بھی ملے ہیں۔ پیارے دوستو، 1990 کی دہائی تک اس مقام پر کئی نجی ماہرین آثار قدیمہ نے تحقیق کی جن میں پروفیسر کیمورا بھی شامل تھے۔ کیمورا کے مطابق یہ مقام تقریباً 10,000 سال پرانا ہے اور برفانی دور میں خشکی پر تھا۔ بعد ازاں برف پگھلنے سے پانی کی سطح بلند ہوئی اور یہ حصہ زیر اب چلا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ مقام گمشدہ براعظم MU کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ 18ویں اور 19ویں صدی میں پیش کیا گیا تھا۔ برطانوی منصف جیمز چرچ ورڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بحر الکاہل میں ایک عظیم براعظم تھا جو تباہ ہو گیا، مگر سائنسی طور پر اس نظریے کے حق میں کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے۔ 1997 میں جاپانی صنعت کار یاسو ایک تحقیقاتی دورہ منظم کیا جس میں بین الاقوامی ماہرین شامل ہوئے جن میں گراہم ہینکاک بھی شامل تھے۔ تفصیلی جائزے کے بعد کئی ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ڈھانچے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ قدرتی چٹانیں ساختے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سینڈ سٹون اور مڈ سٹون کی قدرتی پرتیں ہیں جو سیدھی لکیروں میں ٹوٹتی ہوئی ہے۔
जैसे रेगिस्तान के कानों में पत्थर बड़े बड़े हमवार टुकड़ों में अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ भी हुआ है। प्यारे दोस्तों, मजीद ये कि यहाँ किसी अंदरूनी कमरों या इंसानी तमीर के वाज़िह शवाहिद नहीं मिलते। पूरा ढांचा एक ही चट्टान का हिस्सा दिखाई देता है, जबकि इंसानी तामीरात मुख्तलिफ ब्लॉक्स को जोड़कर बनती है, जैसे मिस्र के अहराम। प्यारे दोस्तों, ये मुकाम बहरुल काहिल के रंग ऑफ फायर में वाक़या है, जहाँ मुसलसल ज़लज़ले और आतशफ़शा सरगर्मियाँ होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत, समंदरी कटाव और ताकतवर पानी के बहाव ने इन चट्टानों को इसी अंदाज में तराशा कि वो इंसानों की बनाई हुई लगती है। आज भी कुछ लोग इसे कदीम शहर मानते हैं, जबकि साइंसी बरादरी की बड़ी तादाद उसे कुदरती तश्कील की करार देती है। हकीकत जो भी हो, इस मकाम ने यूनागोनी जजीरे की साख्त को ज़रूर फ़रोग़ दिया है। अब सवाल यह है कि आप क्या मानते हैं? क्या ये वाकई एक कुदरती डूबा हुआ शहर है या कुदरत का एक हैरानकुन करिश्मा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।